آج ہم ایک ایسی کلاسک کہانی پر بات کریں گے جس میں عقل اور طاقت کا مقابلہ ہے، اور اس کہانی کا مرکز ہے ایک بہت ہی دلچسپ پہیلی۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ہمیں طاقت کی اصل حقیقت کے بارے میں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے اس زبردست قول سے۔ سوچنے والی بات ہے نا؟ یہی وہ خیال ہے جس پر یہ پوری کہانی ٹکی ہوئی ہے کہ طاقت چاہے جتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، اس کی اپنی حدیں ہوتی ہیں۔ تو چلیں کہانی کے منظر میں چلتے ہیں۔ ہم ہیں طاقتور خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں، اور یہاں انٹری ہوتی ہے بہلول نامی ایک بہت ہی غیر معمولی شخص کی، جو آتے ہی ایک ایسا کام کرتا ہے کہ سب حیران رہ جاتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ بہلول سیدھا دربار میں آئے اور دربانی آداب کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے خلیفہ کے برابر والی کرسی پر جا بیٹھے۔ اب یہ صرف بیٹھنا نہیں تھا، یہ تو سیدھا سیدھا خلیفہ کے اختیار کو چیلنج کرنے والی بات تھی۔ اس زمانے میں ایسا کرنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب خلیفہ ہارون یہ دیکھ کر حیران تو ہوئے، لیکن انہوں نے اپنا غصہ ظاہر نہیں کیا، بلکہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ بہلول کو طاقت سے نہیں بلکہ اپنی ذہانت سے ہرائیں گے۔ ان کا پلان یہ تھا کہ بہلول سے ایک ایسا مشکل سوال پوچھا جائے جس کا جواب وہ نہ دے سکیں، اور یوں سب کے سامنے شرمندہ ہوں۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ مقابلہ کیسے ایک بہت ہی بڑی شرط میں بدل جاتا ہے۔ خلیفہ نے ایک شرط رکھی، لیکن بہلول کا جواب اس سے بھی زیادہ زبردست اور حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ ہارون نے اعلان کیا کہ جو بھی صحیح جواب دے گا اسے 1000 دینار انعام میں ملیں گے۔ اس زمانے میں 1000 دینار ایک بہت ہی بڑی رقم تھی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شرط کتنی سنجیدہ تھی۔ تو اب بہلول کے سامنے دو ہی راستے تھے، یا تو وہ جیت کر عزت اور بے تحاشا دولت پاتے، یا پھر ہار کر پورے بغداد میں ان کی تذلیل ہوتی۔ مطلب یہ عزت اور ذلت کا ایک بہت بڑا مقابلہ تھا۔ بہلول نے شرط تو قبول کر لی، لیکن ان کو پیسوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ انہوں نے آگے سے اپنی ایک ایسی شرط رکھ دی کہ پورا دربار سوچ میں پڑ گیا۔ بہلول نے کہا، اگر میں نے تمہارے سوال کا جواب دے دیا تو تم بس یہ حکم دے دو کہ کیڑے مکوڑے مجھے تنگ نہ کریں۔ اب سننے میں تو یہ شرط بہت عجیب لگتی ہے نا؟ لیکن اصل میں یہ خلیفہ کی طاقت کا ایک گہرا امتحان تھا۔ بہلول یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ خلیفہ کا حکم صرف انسانوں پر چلتا ہے یا قدرت پر بھی۔ اور یہاں خلیفہ کو اپنی طاقت کی حد ماننی پڑی۔ اس نے صاف کہہ دیا، یہ تو ناممکن ہے، کیڑے مکوڑے میری رعایا تھوڑی ہیں۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس کے مکمل اختیار والے تصور کو ٹھیس پہنچی۔ جب بہلول نے دیکھا کہ خلیفہ کے چہرے کے تاثرات بدل رہے ہیں اور وہ شاید غصے میں آ کر بدلہ لینے کا سوچ رہا ہے، تو انہوں نے بڑی سمجھداری سے کام لیا۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، میں بغیر کسی شرط کے جواب دینے کو تیار ہوں۔ اس طرح انہوں نے بات کو مزید بگڑنے سے بچا لیا۔ اور اب کہانی اپنے سب سے دلچسپ موڑ پر پہنچتی ہے۔ خلیفہ ہارون اپنا آخری پتہ پھینکتا ہے، ایک ایسی پہیلی جو بظاہر ایسی لگتی ہے کہ اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے۔ پہیلی یہ تھی، وہ کون سا درخت ہے جس کی عمر 1 سال ہے، اس کی 12 شاخیں ہیں اور ہر شاخ پر 30 پتے ہیں، اور ان پتوں کا ایک رخ روشنی کی طرف ہے اور دوسرا اندھیرے کی طرف۔ ذرا سوچیے اس پر، کافی مشکل سوال لگتا ہے نا؟ چلیں اس پہیلی کے ٹکڑے کر کے دیکھتے ہیں۔ عمر 1 سال، شاخیں 12، پتے ہر شاخ پر 30، اور پتوں کی سائیڈز ایک روشنی کی طرف، ایک اندھیرے کی۔ جب ہم اسے اس طرح دیکھتے ہیں تو جواب کے کچھ اشارے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب بہلول نے اپنی ذہانت کا جادو دکھایا۔ انہوں نے اس پیچیدہ پہیلی کا ایک اتنا سادہ لیکن شاندار جواب دیا کہ سب حیران رہ گئے۔ بہلول نے 1 سیکنڈ بھی نہیں لگایا، بالکل فوراً جواب دیا۔ ان کا یہ فوری جواب بتا رہا تھا کہ ان کی سمجھ اور دانائی کتنی گہری ہے، اور اس جواب نے پورے دربار کو ساکت کر دیا۔ تو جواب یہ تھا، وہ درخت خود سال ہے، اس کی 12 شاخیں 12 مہینے ہیں، 30 پتے مہینے کے 30 دن ہیں، اور روشنی اور اندھیرا دن اور رات ہے نا؟ کتنا خوبصورت اور سادہ جواب۔ یہ جواب سن کر خود خلیفہ ہارون بھی دنگ رہ گیا اور اس کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ بہلول کی جیت ہو چکی تھی اور پورے دربار نے ان کی ذہانت کو مان لیا۔ تو اس پوری کہانی کا سبق کیا ہے؟
سبق یہ ہے کہ سچی دانائی اور ذہانت دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کو بھی چیلنج کر سکتی ہے۔ بہلول نے تلوار یا فوج سے نہیں بلکہ اپنی عقل سے خلیفہ کو اس کی طاقت کی اصل حد یاد دلا دی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کی دنیا میں ایسی کون سی جگہ ہیں جہاں سادہ سچائی اور دانائی بڑی بڑی طاقتوں کو چیلنج کر رہی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔